آؤ تم نے اپنوں کو منایا، کیا بات ہے. کتنے ایسے ہیں یار کہ عیدیں گزر جاتی ہیں لیکن باپ بیٹھا بیٹھا تکتا رہتا میرا بیٹا عید ملنے نہیں آیا. اور تم نے کہاں انصاف کیا اپنوں کے ساتھ. میں اس بات کا قائل نہیں کہ نعرے لگاؤ یا بالکل مت لگاؤ، مجھ پہ فرق کچھ نہیں پڑتا. اور نہ میں جنت کا ٹھیکیدار جو تمہیں ایک رات میں جنت بانٹ کے چلا جاؤں. میں اتنا جانتا ہوں جنت اتنی سستی ہوتی نا حضرت بلال اپنے جسم کی چربی کو ہاتھ پہ نہ پگھلا. مجھے پتا ہے جنت کتنی مہنگی ہے. اگر اتنی سستی ہوتی تو کربلا میں یہ 72 لاشیں نہ ہوتی. ہاں بہت مہنگی ہے جنت یار، مگر قربان جاؤ آمینہ کے لال پر. یہ ان کا کرم ہے. بریلی سے آواز آتی ہے وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. مجھے بتا تو سکی تو نے اپنوں کی قدر کہاں کی. یہ سماج ہے، مجھے معلوم ہے میں کس سماج کے سامنے بیٹھا ہوں. مجھے پتا میں کن لوگوں سے بات کر رہا ہوں. برا لگے تو معاف کر دے. میں دل توڑنے نہیں آیا. کچھ کڑوی باتیں ہیں، بس سچ تو یہ ہے کہ میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے. جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. اس کی پرواہ نہیں. کتنے لوگ کہیں گے مفتی صاحب کس کو بلایا تھا. نہیں، کل نہیں، مرنے کے بعد کہو گے مفتی صاحب جو بھی آیا تھا مصطفیٰ کا سچا غلام آیا تھا. ہاں بس ایک درد دل ہے جو بستی بستی قریہ قریہ لے کے گھومتا ہوں اور چاہتا ہوں حضور کا سچا پیغام امت تک پہنچے. یہ سارے لوگ وہی کام کرتے ہیں لیکن امت کو میں بھی جانتا ہوں یہ قوم اس کی بات کو اہمیت نہیں دیتی جو بنا خرچے کے بتانے آ جائے. ہاں ہم اس کی بات کو ویلیو نہیں دیتے چاہے اپنے علاقے کا کتنی بڑا لامافہ ہو. ہم سوچتے نہیں یہ کچھ نہیں ہے، اسے بلاؤ مراد آباد سے حماد آ کے بتائے گا. مجھے کہ جبریل نے پڑھایا. میں نے بھی انہی بزرگوں کی جوتیاں اٹھائی ہیں تب خدا نے مجھے اس لائق بنایا ہے. لیکن بات سنیں ذرا، یہ ڈیوٹی میری ہے، میں تمہیں سمجھانے آیا ہوں. اور کوئی جا کے یہ نہ کہے کہ رات دن تقریریں ہوتی فرق نہیں پڑتا. مجھے بتا تو صحیح، ہم تو خیر ہیں بھی امتی. میرے حضور ابو جہل کے دروازے پہ کتنی بار گئے سمجھانے کے لیے. پھر رب نے کیا فرمایا، محبوب دل تھوڑا نہ کر، تیرا کام پہنچانا ہے. عمل تو ہماری توفیق سے کرے گا نا بندہ. تو علماء کی ذمہ داری بتانا ہے، ہاتھ پکڑ کے کان پہ مار کے عمل نہیں کرانا ان کا کام ہے. سمجھ رہے ہیں نا بات. میری بات سنیں، جو میں عرض کر رہا تھا ہم نے رشتوں کی کتنی قدر کی. یہی سماج ہے میرا، یہی سماج. اگر آج ابھی کچھ دن پہلے حضرت لاک ڈاؤن میں جب کرونا کا مہاماری چل رہی تھی کتنے بچے یتیم ہوئے، کتنی عورتیں بیوہ ہوئی، کتنی ماؤں کی گودیں اجڑی، کتنی عورتوں کا سندور صاف ہوا، کتنے بوڑھے باپوں کا سہارا گیا. موت جب آئی نا تو پھر کسی کے آنسو نہیں دیکھے. جب موت آئی پھر کسی کی چیخوں کا خیال نہ آیا. موت کو جسے لے کے جانا تھا اسے موت کا فرشتہ لے کے گیا، چھوڑ کے کسی کو نہیں گیا. جس کا نمبر تھا اسے لے کے گیا. لیکن اسی سماج میں نے لوگوں کو دیکھا، اسی سماج میں دیکھا کئی مسجد بننے کی باری آتی کھڑے ہو کے کہتا سارا پتھر میری طرف سے ہے، ساری ٹیلس میری طرف سے ہے، جی منبر کا مصلی میں دیتا ہوں. لیکن میں نے دیکھا اس کے 2 مہینے گزرے تھے کہ یتیموں کے حال گھر سے باہر آ کے نظروں نے دیکھنا شروع کر دیا. کسی کے بدن کے پھٹے کپڑے، کسی کے پیر کی ٹوٹی جوتی. جب پوچھا گیا بیٹے حال کیا ہے تو کہتا جس دن سے باپ کا جنازہ اٹھا ہے خوشیاں ہی روٹ گئی ہیں. جس دن سے باپ گیا ہے اس دن سے حسرتوں کا جنازہ نکل گیا. اور میرے بھائی میں اس سماج سے بات کر رہا ہوں جس سماج کے اندر اگر سگے بھائی کا انتقال ہو اور یتیم بھتیجے چھوڑ کے جائے تو نتیجے 40 میں کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں نہیں جی آج سے باپ بن کے میں ان کی پرورش کروں گا. اور 40ویں تک باپ بنتا ہے اور اس کے بعد پھر بھول جاتا ہے یتیم بھتیجوں کو روٹی ملی کہ نہیں ملی، کیا بیوہ بھابھی کے حلق کے نیچے کھانا اترا کہ نہیں اترا ہم بھول جاتے ہیں. یہ ہے دین ہمارا. ہم نے 40ویں تک کیوں نعرے لگائے کہ باپ کا پیار ہم دیں گے تاکہ یہ سماج دیکھ لے، رشتہ دار دیکھ لیں کہ بھتیجے کتنے پیارے ہیں. اور یہ سماج اتنا ظالم ہو گیا یار کہ اگر سگا بھتیجا یتیم ہے اور اپنا بیٹا اگر پھل کھا رہا ہے اور سامنے سے یتیم بھتیجا آ جائے تو وہی باپ جس نے کہا تھا وہی چچا کہ نہیں آج کے بعد باپ بن کے میں پرورش کروں گا اپنے بیٹے کے کونی مار کے کہتا جا بیٹے اندر اٹھا کے لے جا ورنہ اس کی نیت پڑ جائے گی. اور بھائی پوچھتے ہو یہ قیامت کب آئے گی؟ سن اگر یتیموں کی نیت پڑنے لگ جائے تو سمجھ لے قیامت تیرے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی. کون سا دین ہم نے سیکھا؟ ہم ہیں کہاں پہ؟
اللہ اکبر، پوری دنیا اعلیٰ حضرت کے نعرے لگاتی ہے، اور کچھ کتے بھونک کے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے صرف کفر کے فتوے دیے۔ میں کہتا ہوں میری جان تو نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہی نہیں ہے، کبھی پڑھ کے تو دیکھ اعلیٰ حضرت نے جہاں عقیدت کی حفاظت کی ہے وہاں عمل کی بھی حفاظت اعلیٰ حضرت نے کی، کبھی پڑھ کے تو دیکھ۔ آج سگا بھتیجا دروازے پہ بھوکا بیٹھا رہتا ہے، سگا بھتیجا اپنے گھر میں گوشت بھون رہے ہیں، خوشبوئیں نکل رہی ہیں، لیکن یتیم بھتیجا کروٹ میں بھوکا سو رہا ہے، چچا کو فکر ہی نہیں اس کی۔ یہ زندگی ہے ہماری، اور یار ہم اپنوں کے نہ ہو سکے تو بتاؤ پھر کس سے امید رکھی جائے کہ یہ ہمارا ہو سکتا ہے؟ کس سے امید رکھو گے کہ یہ ہمارے ساتھ بھلائی کرے گا؟ اللہ اکبر۔ اور یتیموں کے نام پہ منہ بگاڑنے والوں، سردی کے موسم میں دیکھنا کتنے بچے آئیں گے، کوئی مونگ پھلی بیچنے آئے گا، کوئی چنے بیچنے آئے گا، ہم دیکھتے ہیں کوئی بچہ آواز دے رہا ہے، ہم تو منہ نکال کے کہتے ہیں کون ہے؟ کہا یہ سامان بیچنے والا ہے، جیب سے پیسے نکالے، لے 10 روپے کے چنے دے، 10 روپے کی مونگ پھلی دے، اس نے بڑی پیکٹ میں دینے لگا، تو یہ تو ہم کہتے ہیں اتنی تھوڑی کیوں دے رہا، 4 دانے اور ڈال، اور ظالم تو نے 4 دانوں پہ تو نظر ڈالی، لیکن تو نے یہ نہیں دیکھا جس موسم میں تو کمبل میں لیٹا ہوا ہے، جس سردی میں تو رضائی کے اندر لپٹا ہوا ہے، آخر کون سی مجبوری ہے جس نے اس غریب کو چوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے؟ کون سی مجبوری ہے جس کی وجہ سے یہ غریب ننگے پیر دوڑ کے آیا ہے؟ بجائے اس کے تو نے 10 روپے کی مونگ پھلی کی مقدار پہ نظر ڈالی، اس کے 4 دانے کم بتا کے تو نے اپنے دل کی آگ کو بجھا لی۔ کیا بھی اچھا ہوتا اس کے ننگے پیروں پہ نظر ڈال دیتا، اگر پیر میں ٹوٹی ہوئی تھی گھر کے اندر جاتا، اس کے پیر کے بچے کے جوتے تلاش کرتا، اور خدا تیرے بچوں کو سلامت رکھے، ان کے سر پہ تیرا سایہ سلامت رکھے، اور کبھی یتیم دیکھ لیا کر تو اللہ کا شکر ادا کر لیا کر، اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا کر یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ابھی میرے بچوں کے سر پہ میرا سایہ سلامت رکھا ہے۔ ہمارا تو احساس ہی مردہ ہو چکا ہے، ہم جاتے ہیں ہوٹلوں پہ کھانے کے لیے، لمبے لمبے پلایا کرتے ہیں، ہم آواز دے کے کہتے ہیں ویٹر ذرا پلیٹ لے کے جا، اور بھائی کبھی تو نے داغ یتیمی کو نہیں سمجھا ہے، تو نے کبھی یتیمی کے درد کو نہیں جانا ہے۔ اللہ اکبر، کبھی کام کرنے والے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا کرو بیٹے یہ عمر تیرے پڑھنے کی تھی، یہاں کام کرنے کس لیے آ گیا؟ تو مکینک بنا، تیرے ہاتھ کالے ہو گئے، پتا یہاں کیوں آیا ہے؟ پھر اس کے بعد اس کا لہجہ دیکھنا، اس کا انداز دیکھنا، وہ یتیم رو کے کہے گا ہاں صاحب میری بھی عمر تھی، میں بھی چاہتا تھا قلم سنبھالتا، میں بھی چاہتا تھا کہ میں پڑھ کے اپنی زندگی سنوارتا، لیکن بچپن میں جب باپ کا جنازہ اٹھا میری ماں نے کہا بیٹے اب بستہ اٹھانے کی عمر چلی گئی ہے، اب تجھے گھر کی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی، اے بیٹے اگر تو نے بستہ نہیں چھوڑا تو بہن کس کے دروازے پہ جا کے بھوک مٹائے گی، کس کے دروازے پہ جا کے روٹی مانگ کے لائیں گے؟ کب ماں کے کچھ جملوں نے مجھے مجبور کر دیا، میں نے بستہ پھینک دیا اور میں یہاں کام کے لیے آ گیا، جس جگہ پہ یتیم برتن صاف کر رہا ہے، تیرے ٹیبل کو کپڑے سے صاف کر رہا ہے، اور تو کھا کے مجھے کو تاؤ دے کے چل دیتا ہے، آج صاف کیے تو نے پل دیا چل دیا، اور خدا کے راستے کبھی ہوٹلوں پہ جایا کرو، کم عمر کے بچے دیکھ لیا کرو، کبھی پیار سے ہاتھ پکڑ کے بلایا کرو، ان سے بھی پوچھا کرو بیٹے تو نے بھی صبح سے کچھ کھایا کہ نہیں کھایا ہے؟ تو صبح سے پلیٹیں اٹھا رہا ہے، پتہ تیرے حلق کے نیچے کوئی لقمہ گیا ہے کہ نہیں گیا ہے؟ تو نے کتنے جھوٹے برتن اٹھائے ہیں؟ پتہ تیرے پیٹ میں سہارا بنا کہ نہیں بنا ہے؟ اگر وہ منہ لا کے بنا کر دے یا کچھ نہ کہے، او یار اپنا بیٹا سمجھ، اسے آگے بیٹھا اپنے ساتھ کی پیالی میں کھلا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تیرے ساتھ غریب یتیم کھائے گا، میں نہیں جانتا یہ دنیا کیا کہے گی، لیکن اتنا جانتا ہوں ادھر یتیم مسکرائے گا، ادھر ساتھ میں مدینے والا مصطفیٰ مسکرانے لگ جائے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور تاج الشریعہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اور یار کسی کے درد دل کی دوا بن جاؤ، اور کوشش کرنا کسی کی آنکھ کے آنسو کا سبب نہ بنو۔ میری بات یاد رکھنا، زندگی ایسی گزار کے جا تاکہ جب تیرا جنازہ اٹھے تو کوئی روکے پیچھے سے، کوئی یہ نہ کہے اچھا ہوا کچھ جگہ تو خالی ہوئی۔ تیرے جنازے کے پیچھے اگر کسی نے یہ کہہ دیا اچھا ہوا جگہ خالی ہو گئی، پھر سوچ لینا خیریت نہیں ہے، پھر خیریت نہیں ہے۔ کم سے کم ایسے زندگی گزار کے جا جب جنازہ تیرا اٹھے اور اگلی شام آئے کسی بیوہ کے گھر سے رونے کی آواز آئے، کہیں یتیم آواز دے کے کہیں آج ہمارا سہارا چلا گیا۔ خدا کی قسم کوئی تیجا کرے نہ کرے، 40ویں کے چنے پڑھے نہ پڑھے، اگر تو یتیم کی مدد کر کے جائے گا تو تو قبر میں بعد میں پہنچے گا، مدینے والا تیری قبر میں پہلے آ جائے گا۔ بدلو اپنے طریقے، بدلو اپنے اصول، ہم اپنوں کے ہی نہ ہو سکے تو پھر غیر ہم سے امید کیا ہے؟ میرے سامنے یہ نوجوانوں کا مجمع،
ये भरी महफिल है। ओ भाई, अमीरी गरीबी ये क्या फर्क है? दौलत से किसी को इज्जत नहीं मिलती, गुर्बत से कोई जलील नहीं होता। अगर किसी के बदन पर फटे कपड़े हैं उसे हिकारत से न देखना। और मैं तो इतने बड़े मजमे में नहीं कह सकता कि ये जाहिल बैठे हैं या बेअमल बैठे हैं ना, मैं तो डरता हूँ। ये भी तो हो सकता है इनमें कोई ऐसा भी बैठा हो, जब मैं रात को चादर ओढ़ के सोता हूँ वो रात को उठ के अपने रब को रो रो के मनाया करता है। कौन जाने इस मजमे में कौन कैसा दिल लेके बैठा है। खुदारा एक बात और कहते हैं, मिंबर से लेके नीचे तक सब मेरी बात सुने। तलबा से गुजारिश है, असातिज़ा की इज्जत करना। आज ये भी एक अलमिया है हज़रत, अगर शागिर्द को ज़रा सा लहजा आ गया या थोड़ी देर माइक पे बोलने की अगर अल्लाह ने तौफीक बख्श दी तो फिर उस्ताद के सामने आते हुए वो रास्ता बदल देता है। क्यों उसे लगता है उस्ताद के सामने जाऊंगा तो मुझे हाथ चूमने पड़ेंगे, और हाथ चूमे तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। हया कर, तेरी औकात कुछ भी न थी, एक मिट्टी का ढेला था। अगर आज तुझे आसमान के सितारे सलाम कर रहे हैं तो ये तेरा कमाल नहीं, तेरे उस्ताद की रातों के जागने का कमाल है। उस्ताद की इज्जत करना। और दूसरी बात जो मैं कहने लगा था वो बात ये, छोटे भाइयों अपने बड़े भाइयों की इज्जत करना, अपने बड़ों की इज्जत करना। तलबा से भी गुजारिश करूंगा, अगर आज तुम्हें खुदा ने इल्म की ये दस्तार और जुब्बा अता किया है तो इसमें सिर्फ तेरी मेहनत नहीं, तेरे बड़े भाई की भी मेहनत शामिल है। अगर उसने मजदूरी ना की होती तो तुझे पढ़ने का मौका न मिलता। और कितने भाइयों ने तो मजदूरियां कर करके अपने भाइयों की फीसें भर के उन्हें पढ़ाया और उनकी जिंदगी खेतों में गुजर गई। आज जब भाई के हाथ में कलम आ गया, ये वकील बन गया या कोई भी ऑफिसर बन गया, तो फिर कल जब इसके घर पे मेहमान आते तो उसी भाई को जिसने इसकी तरक्की की राहों में अपनी गर्दन झुका के कहा था ले गर्दन मेरी ये तुझे बुलंद होना है, उसी भाई से कहता ना जी आज सुबह से शाम तक भाई साहब घर मत आना। कहा किस लिए? कि आज मेरे VIP मेहमान आने वाले। ये हमने तरक्की का मैयार रखा। आज मेरे घर VIP आने वाले। अब तक उसे अपनी गरीबी का एहसास नहीं था। वो भाई की जेब का कलम देख के कहता था ये कलम मेरा। वो जब भाई के बेताब कपड़ों को देख के कहता था कुछ नहीं हुआ अगर मैंने दाग वाले पहन रखे हैं, इसके बदन पे जो साफ कुर्ता चमक रहा है ये मेरी मेहनत का सिला है। कभी एहसास उसे गुर्बत का ना हुआ और तू मुर्गे खाता रहा, वो चटनी खा के मुस्कुराता रहा। दुनिया तुझे सलाम करती थी, सीना तेरे भाई का चौड़ा होता था कि क्या हुआ अगर सलाम उसको हो रहा है तो मेहनत तो मेरी लग रहा है। उसे कभी एहसास इस चीज का नहीं हुआ कि मैं छोटा हूं। लेकिन जिस दिन भाई ने ये कह दिया आज शाम तक घर ना आना इसलिए कि मेरे VIP मेहमान आ रहे हैं, फिर उसे अपने कपड़ों के धब्बे याद आते, फिर वो कुर्ते के पैबंद देख के रोता है। कभी कहता ये दाग तब लगा था जब मैंने तेरे लिए मजदूरी के लिए चौराहे पे धक्के खाए थे। ये पैबंद तब लगाया था जब तेरी फीस भरनी थी और मेरे पास कब्जा न था तो मैंने कपड़े नहीं सिलवाए थे, इसी कुर्ते को पैबंद लगा के पहना था। लेकिन भाई तेरी बुलंदी और तेरी तरक्की की राह में कोई ईंट और रोड़ा नहीं आने दिया था। उस दिन उसे उन दागों को देख करके एहसास होता है, उस दिन पैबंदों को देख के रोया करता है। मुझे बता तो सही क्या हमने समाज में इतना फर्क नहीं कर रखा है? हमारे घर पर वलीमों की दावत होती है तो हम गरीबों को कभी पूछा नहीं करते हैं। अगर यार सगे भाई के घर में शादी है और अपने भाई से अगर नाराजी हो गई है, बड़े भाई ने अगर छोटे को डांट भी दिया है तो उसके बावजूद उससे मुंह लगाने को तैयार नहीं, बात करने को तैयार नहीं। हमने दस्तरखान को लंबे लंबे बिछा दिए, कहते हैं आओ मुखिया जी तुम भी आ जाओ, प्रधान जी तुम भी आ जाओ, सेठ जी तुम भी आ जाओ, नेताजी तुम भी आ जाओ, विधायक जी तुम भी आ जाओ। तुम्हें नेताओं को मनाने के लिए पैर की जूतियां घिस डाली, लेकिन साली तुझे अपने सगे भाई का दरवाजा नजर नहीं आया और तेरे भाई से तेरी अपनी नाराजगी थी। कहता अगर मैं चला गया तो मेरी मूंछ नीची हो जाएगी, मेरी शान घट जाएगी। और साली कम से कम भाई के बच्चों का तो ख्याल किया होता। जब वो बच्चे अपने बाप का चेहरा देख के कहते हैं बाजी अगर चचा बुलाने आ गए आप ना जाओगे तो क्या हम भी ना जाएंगे? अल्लाह अकबर। जब बच्चे ये जुमला कहते हैं उस वक्त बाप का कलेजा पानी पानी हो जाया करता है। क्या कहे बच्चों से अपने तुम्हें जाना है कि नहीं जाना है? उस वक्त बाप अपनी गर्दन को झुका के बैठ जाता है और कहता हाँ बेटे अगर चचा बुलाने आ जाए तो तुम चले जाना, लेकिन मेरा इंतजार मत करना। और खुदा के वास्ते तेरे घर में कभी फंक्शन हुआ
ہوا کرے تو اپنا سے چہرہ پھیر کے نہ بیٹھا کر, کبھی اس کے بچوں کا بھی خیال کر لیا کر. یار جان نئے کپڑے تیرے بچوں نے خوشیوں کے لیے تیار کرائے ہیں, وہی نئے کپڑے تیرے بھتیجوں نے بھی تو تیار کرائے ہیں, بھتیجی نے بھی نئے کپڑے سلوائے ہیں, لیکن یہ بھائی کتنا ظالم ہو گیا ہے. اور یار تیرے دروازے پہ دسترخوان بچھا اور کتے بلے کھا کے چلے گئے, اگر نہیں آیا تو تیرا سگا بھائی نہیں آیا ہے. باپ نے دروازہ بند کر دیا, بچوں نے کہا تھا بجی دروازہ کیوں بند کر رکھے ہو, تو باپ حیا سے کہتا ہے بیٹے جب دنیا بیٹھا ہوا دیکھ لیا حیا آتی ہے, کوئی کیا کہہ کے جائے گا. سگے بھائی تک نے منہ نہ لگایا کہ بیٹے زمانے کا سامنا نہیں کر پا رہا ہوں, اس لیے میں نے دروازے کو تالا لگایا. اگلے دن فخر سے کہا کرتا ہے میرے دروازے پہ نیتا کھا کے گیا ہے, منتری کھا کے گیا ہے, مکھیا کھا کے گیا ہے, پردھان کھا کے گیا ہے, اور تیری اوقات کیا ہے تو کوئی. اگر پردھان کھا کے چلا گیا تو کون سا کمال کیا ہے. اگر تیرے دروازے پر دنیا کھا کے چلی جائے, اپنا بھوکا رہ جائے, تو تجھے کچھ نہیں مل سکتا. اگر لینا چاہتا ہے تو کوئی آئے نہ آئے, سگے بھائی کے دروازے پہ چلا جا. اگر ناراض ہے دروازہ بچا کے, اگر وہ کہ مجھے نہیں آنا, اگر پھر بھی تو سے جا کے کہ نہیں تجھے لے کے جاؤں گا, اگر وہ کہے اتنی ضد کس لیے کر رہا ہے, آنکھیں جھکا کے کہتے بھائی میں تیرے لیے نہیں آیا, اگر آیا ہوں مدینے والے مصطفیٰ کے لیے آیا ہوں. میرے حضور نے کہا ہے جو روٹے بھائی کو پہلے سلام کرے گا بخشش کی ضمانت مدینے والا محمد دے رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی حماد میاں صاحب قبلہ مراد آبادی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. توجہ ہے بھائی, اپنا ساؤنڈ یہ صحیح کرو اور سنیں میری بات. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے اپنوں سے روٹھا نہ کرو, چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر کے اپنوں سے ناراض ہو کے نہ بیٹھا کرو. اللہ خوشیاں دے, خدا کرے تم میں سے ہر ایک کے بیٹے کے سر پہ سیرا سجے, سب بیٹوں کو دولہا بنتے دیکھو. اللہ خوشیاں دینا تو پرایوں کو بعد میں منانا, اپنوں کو جا کے پہلے منا لے. کریں گے نا انشاءاللہ. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ کوشش کریں اپنوں کو روٹھنے نہ دیں. جب ہمارے ہی گھروں میں نفرتوں کی دیوار کھڑی ہے تو پھر ہم غیروں کا مقابلہ کیا خاک کریں گے. ہاں تکلیف ہوتی ہے. کئی گاؤں میں تقریر کرنے گیا حضرت, تو پتہ یہ چلا کہ مسلمانوں نے مسلمانوں کی مخبری کی, اور کتنے پیسے میں 500 روپلی میں بک گیا ظالم. مسلمان کی دلالی کھا رہا ہے. ہمیں حیا نہیں چاہیے. اور کتنے مسلمانوں نے مسلمانوں کو پھنسانے کے لیے گائے کا گوشت کاٹ کے اپنوں کے دروازوں پہ ڈال کے انہیں سزائیں کرائیں. اور ظالم اگر کسی کے بچوں نے یتیموں کی طرح زندگی گزاری تو پھر یاد رکھنا تجھے تیرے بچوں کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک ان کو بھی یہ صدمہ خدا دکھا نہیں دے گا. یاد رکھنا. اس لیے کسی کی آنکھ کے آنسو کا سبب نہ بننا. اللہ توفیق دے تو ٹوٹے دل کی دوا بن جانا. ہاں کسی کی بے قراری کا قرار بننا, کسی کی آنکھ کا آنسو نہ بننا. آج غریب دعوت بھی دے تو امیر بیٹے سے کہتا تو چلا جانا مجھے وقت نہیں ہے, اور اگر امیر کے گھر سے دعوت آ جائے تو صبح ہی جوتے موزے پہن کے تیار رہتا مجھے جانا. امیر نے بلایا اور قربان جا بریلی کے امام احمد رضا پہ. اللہ بریلی کے تاجدار پہ قربان جا. بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے شاگرد علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی آپ کے ساتھ ہیں. ایک بچہ گزر کے جانے لگا, کہنے لگا بڑے مولوی صاحب. آپ نے فرمایا ہاں بیٹے. کہنے لگا میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. فرمایا کیا؟ کہا ایک وقت کا کھانا میرے گھر پہ کھا لیں گے آپ؟ سن رہے ہیں نا بات؟ ہاں یہ ان لوگوں کے منہ پہ تماچا جو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے صرف کفر و شرک کے فتوے لگائے. سنیں اعلیٰ حضرت کو, سمجھیں. اعلیٰ حضرت نے دیکھیں کون سا کردار امت کے سامنے پیش کیا. بچہ کہنے لگا حضرت جی کیا آپ ہمارے گھر دعوت کھا لیں گے؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بیٹے گھر میں کوئی بڑا نہیں ہے؟ بچہ کہنے لگا حضرت میں یتیم ہوں, میرے سر پہ باپ کا سایہ نہیں. گردن جھک گئی. فرمانے لگے جا پھر احمد رضا کو دعوت قبول ہے. بولو ذرا سبحان اللہ. جا احمد رضا کو دعوت قبول ہے. آپ نے فرمایا بیٹے کب کھلاؤ گے؟ اللہ اکبر. سنیں بیٹے کب کھلاؤ گے؟ بچہ کہنے لگا یہ ماں سے پوچھ کے بتاؤں گا. بچہ گیا
تمام بڑے مول صاحب نے دعوت قبول کر لی ہے. ہائے ان کی صدقے جائیں ان کی سادگی پہ. آج بندہ مجھے علامہ نہ کہے تو میرا منہ بھی گڑ جاتا ہے. جی مجھے علامہ ہی نہیں کہا، مجھے تو محقق عصر کہا جانا چاہیے تھا، مجھے تو غازی ملت کہا جانا چاہیے تھا. مگر قربان جاؤ امام احمد رضا کی سادگی پہ. قدیم تحقیق کے مطابق 56 علوم پہ مہارت تامہ رکھنے والی شخصیت، اور جدید تحقیق کے مطابق 100 سے زیادہ علوم پر مہارت تامہ رکھنے والی ذات. اور سادگی کتنی. بچہ کہنے لگا بڑے مول صاحب. آج کہہ کے دیکھ لیو کسی کو بڑے مول صاحب، یہی کہے گا تیرے باپ نے یہی تمیز سکھائی ہے. ہمارے تو چہرے بگڑ جاتے. اللہ رحم فرمائے ہم پہ. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے بیٹے کب کھلاؤ گے؟ بچہ کہنے لگا ماں سے پوچھ کے آؤ گے. بچہ گھر کی طرف چلا. جب بچہ گھر کی طرف گیا نا ماں سے پوچھنے کے لیے، ماں نے کہا بیٹے جاؤ ان سے کہنا کل دوپہر کی دعوت ہے. بچہ آیا، اللہ اکبر، اس کے بچے کی گود میں چنے کا ساگ تھا. کس چیز کا ساگ تھا؟ ساگ سمجھتے ہیں نا؟ ہاں ماشاءاللہ ساگ سمجھتے ہیں نا، اور چنا بھی سمجھتے ہیں. چنے کا ساگ بچے کی گود میں. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے بیٹے کھلاؤ گے کیا؟ بچے نے گود کی طرف دیکھا، کہنے لگے حضرت یہی چنے کا ساگ کھلوا دیں گے. شاید ناراض لگ رہے ہو، کہہ رہے ہو ہم تو بکرے کھانے والے لوگ ہیں. مولوی تو طبیعت کے خلاف ہی بول کے جا رہا ہے. یہ دعوت ہی ٹھنڈی نہ کرا دے کہیں. یہ تو نہیں سوچ رہے بولیں ذرا یا رسول اللہ. تو بھائی پیچھے والے بھی بول دو اگر شہادت کا ڈر نہ ہو تو. ویسے جلسے میں جو سبحان اللہ کہتا وہ مرا نہیں کرتا جلسے میں. بولیں ذرا سبحان اللہ. ایسا لگ رہا ہے جیسے قطعی کچھ کھا کے ہی نہیں آئے، خالی لنگر کے ہی سہارے آ گئے. بھائی کچھ کھا پی کے گھر سے چلا کرو بھائی، تاکہ سبحان اللہ کہنے کا سہارا بنا رہا ہے. دیکھیو ذرا میں کہتا ہوں دائیں بائیں دیکھو کون کھا کے نہیں آیا. ذرا بول دیں یا رسول اللہ. ماشاءاللہ جو بھوکے پیٹ تھے وہ بھی بول گئے. ہاں راز راز رہنا چاہیے. جو کھا کے نہیں آیا وہ بھی کھا کے آیا، وہ بھی کھا کے آیا ہے. سن رہے ہیں نا میری بات؟ کہنے لگے بیٹے کیا کھلاؤ گے؟ کہنے لگا یہی چنے کا ساگ. اگلا دن دوپہر کا آیا. سرکار سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنے شاگرد سے فرمایا علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے چلیں جناب. کہا کدھر؟ حضور کا کل بچہ دعوت کر کے گیا تھا. بہاری پور ڈھال گئے، بچے کا مکان وہیں پہ تھا. جا کے دروازے پہ دستک دی، آواز آئی کون؟ کا بڑے مول صاحب آئے ہیں. اللہ اکبر. ماں نے اسی بچے کو ایک ٹاٹ کا ٹکڑا دیا. کہا بیٹے جاؤ مولانا کو دے کے آؤ، ان سے کہنا بچھائیں اور بیٹھ جائیں. اللہ اکبر. چلتی ہوئی رات ہے، لوگ گزر کے جا رہے ہیں. وقت کا امام بیٹھا ہے. کون سا فن میرے امام کو نہیں آتا تھا. اللہ اکبر. وقت کا علم کا تاجدار ہے. اٹھایا بوریا زمین پہ بیٹھ گئے. کوئی نکل کے جاتا حضرت جی آپ یہاں؟ مسکرا کے کہتے آج احمد رضا کی دعوت تو تمہاری دعوت نہیں ہے. احمد رضا کی دعوت تو تمہاری دعوت نہیں ہے. اللہ اکبر. کوئی حیا نہیں، کوئی شرم نہیں ہے، اور کوئی بات اعلیٰ حضرت کو اپنی شان کے خلاف نظر نہیں آئی. دیکھو تو صحیح وہ کتنی بلندیوں کا مینارہ تھا میرا رضا. زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں بوریا بچھا کر کے. جب وقت آیا بچے نے ہاتھ میں چنے کی روٹی لی، بیسن کا بیسن کی روٹی، چنے کا ساگ لیا، لا کے دسترخوان پہ رکھ دیا. کہا کھائیے بڑے مول صاحب. جیسی آپ کے سامنے بیسن کی روٹی چنے کا ساگ آیا، علامہ ظفر الدین نے اعلیٰ حضرت کا چہرہ دیکھا، دیکھ کے کہنے لگے حضور اس سے تو آپ کا ڈاکٹر نے پرہیز بتایا ہے، مہربانی کریں ایک دو لقمہ کھا لیں. اللہ اکبر. قربان جاؤ اعلیٰ حضرت کے عشق کے. میرے امام نے جب کھانا شروع کیا ہے روز آدھی روٹی کھایا کرتے تھے، لیکن آج جب کھائی ہے آدھی روٹی نہیں کھائی ہے بلکہ ایک پوری روٹی کھا چکے ہیں. اور روٹی بھی وہ نہیں ہے جو پرہیز میں کھلائی جاتی ہے، روٹی بھی وہ ہے جس سے پرہیز اعلیٰ حضرت کا چل رہا ہے. جب کھا کے فارغ ہو گئے آپ نے بچے سے کہا جاؤ بیٹے ماں سے اجازت لے کے آؤ. کہنا بڑے مول صاحب جانے کی اجازت مانگ رہے ہیں. اللہ اکبر. بچہ آیا، اجازت کی گردن جھکی اعلیٰ حضرت کی، واپس کرنے لگے. آئے مکان پہ علامہ ظفر الدین بہاری کی آنکھ میں آنسو تھے. کہنے لگے حضرت جی میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ بیسن کی روٹی ایک لقمہ آپ کے لیے زہر سے کم نہیں ہے. آپ نے پوری روٹی کیوں کھائی ہے؟ اگر ایک لقمہ کھا لیتے تب بھی دعوت کا حق ادا ہو جاتا. میرے امام کی آنکھیں برسنے لگ گئی. فرمایا مولانا جانتے نہیں ہو جو دعوت کرنے کے لیے آیا تھا وہ یتیم تھا، جو دعوت کرنے کے لیے آیا تھا وہ یتیم بچہ تھا. ہاں یہ میں بھی جانتا ہوں اگر ایک لقمہ کھا لیتا تو دعوت کا حق ادا ہو جاتا، لیکن یتیم کا دل ٹوٹ جاتا. وہ یہ سوچ رہا کہ غریب کی دعوت تھی اس لیے احمد رضا نے ایک لقمہ کھایا ہے. فرمایا مولانا میں نے پوری روٹی اس
یہ کھائی ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو یتیم کے لبوں پہ مسکراہٹ دے گا قیامت کے دن خدا اس کو بنا حساب کے جنت عطا فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی حماد میاں صاحب قبلہ، نور رحمانی کانفرنس، سرزمین فجرکی شریف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ابھی تک لوگوں نے اعلیٰ حضرت کو جانا ہی نہیں، فرصت ہی نہیں ملتی، دے فتوے پہ فتوے الٹے اعلیٰ حضرت پہ لگائے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر یار، اس عاشق کے عشق کو سلام، جس کے اپنے کارخانے کے نمونے دیکھنے ہو تو کوئی آ کے سید عبد الرحمن کی چوکھٹ دیکھ لے، ان کی چوکھٹ کے اگر کسی کو نمونے دیکھنے ہیں تو کوئی صدر اللہ فاضل کی چوکھٹ پہ چلا جائے، اگر ان کا فیض دیکھنا ہے تو کوئی مجاہد ملت کے دروازے پہ جا کے دیکھے۔ خدا کی قسم، جس آپ نے جس پتھر کو اٹھا کے ہاتھ لگا دیا وہ جہاں رکھا گیا ہے، آج بھی اپنے دور میں وہ ہیرے نایاب سے کم نظر نہیں آتا ہے۔ جدھر دیکھو امام احمد رضا کا فیضان ہے، جہاں جہاں دیکھو گے احمد رضا کا فیضان ہے، جو انہوں نے عمل کی حفاظت کی۔ اور یاد اعتقاد دیکھو، خدا کی قسم قربان جاؤ، ان کے دروازے پہ آ گیا ایک بھکاری اور آپ اس نے بہت بڑا چیلنج کیا، کہنے لگا مولانا 10 روپے کو ورنہ حویلی پلٹ دوں گا۔ اور یار اتنا سننا تھا، کہا کس سے؟ بریلی کے امام سے۔ کس سے؟ جس کا اپنا عمل یہ ہے، کھاتے ہیں دلے در کا، پیتے ہیں دلے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دادا ہے تیرا۔ جس کی اپنی زندگی یہ ہے، جو ادائے مصطفیٰ بن کے چلا، جو ادائے مصطفیٰ بن کے سویا، جو اٹھا تو ادائے مصطفیٰ بنا، جو لیٹا تو ادائے مصطفیٰ بنا۔ خدا کی قسم سوتے تھے تو لفظ محمد بن کے سوتے تھے۔ اور کوئی ایسا عاشق ہو تو لا کے دکھاؤ، ہے کوئی ایسا عاشق زمانے میں؟ اللہ اکبر۔ ان سے آ کے کہنے لگا 10 روپے دو ورنہ حویلی پلٹ دوں گا۔ فرمانے لگے سنیے، ہمارے نبی کے دین کی شریعت اور اس کے اصول کے خلاف ہے، یہ جملہ نہ کہ 10 کے 20 لے جا، مگر مصطفیٰ کی شریعت کو چیلنج نہ کر۔ اس نے کہا دے رہے ہو کہ پلٹ دوں حویلی؟ فرمانے لگے جب تک تیرا یہ جملہ رہے گا میں تجھے کچھ نہیں دوں گا۔ آپ کی بحث کی آواز اندر چلی گئی، ماں کے کانوں تک آ گئی۔ ماں نے کہا بیٹے احمد رضا فقیروں سے الجھا نہیں کرتے۔ کہنے لگے ماں میں بھی فقیر سے کب الجھتا ہوں، یہ مصطفیٰ کے دین کے خلاف بولے، احمد رضا کو گوارا نہیں ہے۔ کہ بیٹے دے دے 10 روپے کا، ماں 10 کے 20 دوں گا۔ اس سے کہیے یہ پہلے جملہ بدلے، یہ ہوتا کون ہے احمد رضا کی حویلی پلٹنے والا؟ یوں ہی سمجھ رکھا ہے تو نے؟ جب اتنا کہا نا تو مفتی اعظم ہند کی عمر شریف اس وقت 5 یا 6 سال تھی، دوسری منزل پہ تھے، پیر پھسلا زمین پہ گر گئے۔ ماں کی آواز آئی احمد رضا بیٹے میں نے کہا تھا نا کہ فقیروں کے منہ نہیں لگا کرتے، دیکھ تیرا بیٹا چھت سے گر گیا، سر کے بل گرا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی آنکھ میں آنسو آ گئے، رو کے کہنے لگے ماں یہ تو ایک مصطفیٰ رضا ہے، اگر حضور کی شریعت کے لیے 1000 مصطفیٰ رضا ہوں سب کو قربان کرنے کے لیے تیار، سب کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اتنی بات اعلیٰ حضرت نے کہی، مفتی اعظم اٹھے، کپڑے